مزاج ہے مزاج سے جہاں جانا ہے جاتا ہوں الحمدللہ وہاں حاضر ہوا ہوں. چند باتیں جس طرح آپ نے صبح سے سنی ہے اور کل بھی آپ کو سنی ہے انشاءاللہ مزید اور سنتے رہیں گے. آپ اپنی اصلاح کرتے رہیں گے. بہت بڑی نعمت آپ کو مل رہی ہے. کون بات کرے گا؟ علماء حق آپ کو ملے گے کہاں سے؟ کیسے ملیں گے آپ؟ ماشاء اللہ علماء حق آپ کو ملے ہیں بہت بڑی نعمت ہے. بنیادی بات آپ کو بتاؤں کہ علماء حق کو ملنا ایک گویا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. ایمان کو شیطان کسی طرح نکالنے کی کوشش کرتا ہے. ایمان کسی طرح شیطان نکالنے کی کوشش کرتا چھوڑتا نہیں. وہ ایمان نکالنے کی کوشش. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر عام ہر غریب مومن کے ایمان کو نکالنے کی شیطان کوشش کرتا ہے. اور مومن کے پاس آتا ہو مومن کے پاس ہی آتا ہے. اب وہ غیر مسلم کافر کے پاس جائے گا. دیکھو اس کی مثالیوں میں بھائی جہاں دولت ہوتی ہے چور وہیں داخل ہوگا. اگر روڈ پہ کوئی فقیر پڑا ہوا ہے وہ خود محتاج ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں وہاں کیوں ڈاکہ ڈالے گا؟ کوئی بھی چور وہاں ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں. وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا. چوری ماں نہیں کرے گا. وہ کوئی فقیر جو لیٹا ہوا اس کے پاس نہیں کسی کے پاس محتاج ہے تو اس کے گھر میں نہیں داخل ہوگا. کس گھر میں داخل ہوگا؟ اس گھر میں داخل ہوگا جو سیٹ ہو دولت ہو پیسہ ہو پراپرٹی ہو وہاں گھس کے چوری کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ تو عام بات ہے. ایمان بہت بڑی بات ہے. ایمان ایک ایسی بات ہے کہ بے مثل نعمت ہے. بے مثل نعمت ہے. یہی نعمت ہم کو ابدی زندگی کی طرف راحت پہنچانے والی چیز ہے. جنت میں جانا ابدی زندگی ہے. اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے نکالنے کی کوشش کرتا ہے شیطان. وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. غلط راستے پہ لے جاتا ہے. عقیدہ خراب کرتا ہے. اعمال برباد کرتا ہے. اس طرح وہ کسی طرح کبھی سیدھے جانب سے کبھی بائیں جانب سے کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے حملہ کرتے ہی لیتا. اور اگر کوئی عالم دین مل گیا اور اس کے ایمان کی حفاظت کرنے لگتا ہے تو وہ بھاگنے لگتا ہے. تو یہ عالم دین لاکر کی طرح ہوتے ہیں. ہم اپنے خزانے کو حفاظت کرنے کے لیے لاک ڈالتے ہیں. اسی طرح عالم دین علماء کیا ہوتے ہیں جانتے ہو؟ ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. آپ کو صحیح راستے پر لے جاتے ہیں. شیطان غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو علماء حق کیا کرتے ہیں؟ سیدھے راستے پر لے جاتے ہیں. بہت بڑی نعمت ہے یہ. بہت بڑی نعمت. تو ماشاءاللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آئیے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے تربیت کے مولانا سے ہمارے لطیف رسندہ سے پوچھا کیا ہے آج کا جلسہ؟ بولے تربیت کی اجتماع ہے. تو میں خالی ذہن جو باتیں ہیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. میرا ایک طریقہ ہے آیت کے کوئی آیت کے تحت بولنے کا مگر اب یہاں پر وہی جو آئے گا وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. چلیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. مکمل طور پر اسلام. ایمان اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے. بہت بڑی نعمت ہے. اس سے بڑھ کر آپ کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے. جیسے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دو حدیثیں سناؤں گا. میں حدیث سناؤں گا آپ کو تاکہ اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے. اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے. ساری باتیں حدیثوں سے آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ. حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم دور جاہلیت میں یعنی کفر کی حالت میں شرک کی حالت میں بت پرستی ہم کیا کرتے تھے مگر ہم بھی تو
وہ ہے یا رسول اللہ اس زمانے میں بھی نیک عمل کیا کرتے تھے، اچھے کام کیا کرتے تھے، آج ایمان کی دولت ہمیں نصیب ہوئی ہے، اب یہ بتائیے میں نے 100 اور صحابہ 100 غلام آزاد کیے، کیا اس کا ثواب ملے گا ہمیں؟ کیا اس کا ثواب ملے گا؟ ایمان نہیں، کیا اس کا ثواب ملے گا؟ آقا کے دربار میں سوال ہو رہا ہے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان ایک ایسی دولت ہے، ایمان مل جانے کے بعد ثواب ملے گا، ایمان نہیں ہے تو ثواب نہیں، گرچہ تم کروڑ حاملہ مذاق کر لو اور وہ کروڑوں روپیہ آپ جو ہے اللہ کے راستے میں لٹاتے چلے جاؤ، یتیموں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، جو کچھ آپ اچھا کام کرنا ہے کر لو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ کب ہوگا؟ ایمان لانے کے بعد فائدہ ہوگا۔ اتنی بڑی نعمت ہم کو ملی، سب سے پہلے ایمان کی دولت سے ہم سرفراز گئے، اب چھوٹا بھی عمل کریں گے تو ماشاءاللہ بہت بڑا ہم کو ثواب ملے گا، آگے بتاؤ ہو جاتا، اس سے پہلے کچھ نہیں، ایمان سب سے پہلے، اب ایمان کی حفاظت آگے بتا رہا ہوں۔ ایمان ہے تو سب کچھ، ایمان نہیں تو کچھ نہیں، یہ نعمت ہم کو سب سے بڑی نعمت ہم کو ملی، سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی نعمت ہم کو ملی ایمان کی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ایمان لائے، آپ کو بتانا چاہوں بعد میں ایمان لائے، جہاد، میدان جہاد ہے، میدان جہاد، میدان جہاد میں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری پہ ہے، صحابہ ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، وہ کھجور کھا رہے تھے، کھجور کھاتے کھاتے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مشرکین ہے، ادھر جو ہے مسلمان ہے، یہ جہاد چل رہا ہے، معرکہ پپا ہے، اگر آپ اجازت دے دے تو کافر ان کے ساتھ مقابلہ کروں یا ایمان لے آؤں؟ جذبہ دیکھیے، یا ایمان لے آؤں، پہلے ایمان لاؤں یا لڑوں؟ اشد ضرورت ہے مسلمانوں کو، آج اشد ضرورت ہے، مسلمانوں کی میجارٹی کم ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، وقت کم ہے، وقت قلیل ہے، تاکہ میں پہلے لڑنا شروع کر دوں یا رسول اللہ، مسلمانوں کی حفاظت کروں، صحابہ کی حفاظت کروں، آپ کی حفاظت کروں، مجھے اجازت دے دیجیے، تلوار نکال کر میدان جہاد کو کرنا چاہ رہے تھے، اللہ کے رسول نے کہا نہیں، جہاد کرنے کچھ نہیں ہوگا، پہلے ایمان لے آ، پہلے کلمہ پڑھ لے، پھر بعد میں جہاد کے لیے اترنا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اپنا کلمہ پڑھا دیجیے، اسی وقت میدان جہاد ہے، ادھر آ کے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا، اب کہا اب ہر عمل تیرا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، جادو کو جو کچھ کرنا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ذرا مشاہدہ کر لیجیے میں کیا کرتا ہوں، ابھی ایمان لے آئے ہیں، ابھی ایمان لائے، میدان میں اترے، مقابلہ کرتے رہے، مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت پی لی، وہی روح قبض ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے کہا دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا، کوئی عمل نہیں کیا، کلمہ توحید پڑھ لیا ہے، میرا نام لے لیا ہے، اللہ اسے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے ابھی نکلے ہی تھے کہ کسی نے تیر چلائی، شہادت کا جام پی لیے اور کہنے لگے آقا نے فرمایا کلمہ پڑھا جنت مل گئی ہے۔ جنت کا مطلب کیا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت کا مقام ملے گا۔ ایمان بہت بڑی بولو نعمت ہے، بہت بڑی، اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ہم سب کو یہ بڑی دولت ہم کو ملی ہے۔ حضرت جو ہے ایمان پر، اسلام پر، کلمے پر بہت زیادہ سناتے ہیں، سنتے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں تو مختصر بتاؤں گا، ادھر گہرائی میں گئے بغیر موٹی موٹی باتیں اطمینان سے سنیں گے آپ، کیونکہ تھکے ہوئے تو نہیں نا، صبح سے تھکے ہوئے مطلب بول رہے تھے، صبح سے تھکے، صبح سے بیٹھے ہوئے، شفٹ میں تو نہیں کر رہے ماشاءاللہ، شفٹ میں نہیں، اچھے ماشاءاللہ شفٹ نہیں ہے، سب بیٹھے ہوئے، بڑی اچھی بات ہے۔ آپ کو بھی میرے لیے بھی یہ راحت کی بات ہے ماشاءاللہ، آپ کا اتنے اشتیاق کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بھی
آپ کو سناتا جاؤں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، اے مسلمانوں، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر، مکمل طور پر۔ اب یہ مکمل طور پر داخل ہو جاؤ کیا مطلب؟ اتنی لمبی بحث کرے بغیر میں آپ کو دو جملوں میں بیان کروں گا، دو جملوں میں جو قرآن بولتا مکمل طور پر نماز پڑھنا بھی، روزہ بھی رکھنا، حج بھی ادا کرنا، صدقات خیرات بھی کرتے رہنا، نیک حسن سلوک بھی کرنا، گالیاں نہیں دینا، غیبت نہیں کرنا، یہ سب لمبی فہرست نہیں سناؤں گا میں آپ کو، دو جملوں میں جو قرآن بول رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، دو جملے، ایک ہی جملہ ہے بس، جو رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ جو مختصر پورا قرآن آپ اگر غور کریں گے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، تم لے لو اس کو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ پورا اسلام پورے اس کے اندر ہے، جو دے دے وہ لے لینا، جس سے روکے رک جانا۔ اب سب آ گیا، رک جانا میں سب سمجھ گیا ہوں، یہ سب شراب پینے سے رکنا ہے، جوا کھیلنے سے رکنا ہے، گالی دینے سے رکنا ہے، غیبت کرنے سے رکنا ہے، دھوکہ دھوڑی کرنے سے رکنا ہے، غلط مال کمانے سے رکنا ہے، جھوٹ بولنے سے رکنا ہے۔ اب یہ رکنے کی ساری چیزیں فہرست شمار کروں گا۔ اب ادا کرنا ہے کیا؟ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج ادا کرنا ہے، پورے سلا نہیں کرنا، یہ پورے نہیں کروں گا میں، صرف جو دے دے وہ لے لو، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ایمان، سنتے جائیے، ایمان مکمل طور پر داخل ہونے کا نام یہ ہے کہ حضور ہمیں دے دے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضور ہمیں دے دے، رسول ہمیں دے دے۔ کیا کہا؟ ما آتاکم الرسول، رسول تمہیں دے اسے لے لو، رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے رسول کو ساری شریعت کا اختیار دے دیا، مختار کل بنا کر بھیجا دیا۔ اب میں ایسا رسول بنا کر بھیجا رہا ہوں جو دو چیزیں پاک کر دے گا، وہ لے کے چلے جانا، جن چیزوں سے رسول نیا بنا کرے گا اس سے رکنے کا نام اسلام ہے۔ یہ چیز ہے، رسول جو دے وہ لے لینا، میں نہیں بولا، اللہ دے وہ لے لینا نہیں بولا۔ ما آتاکم الرسول، ما آتاکم الرسول، جو دے، تھوڑا دے، بہت دے، زیادہ دے، کم دے، کچھ بھی دے، نہ دے، مان لینا۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی گنجائش آ جائے تو ایمان سے خارج ہو کے اس کا اختلاف کرو۔ اور آسان سمجھاتا ہوا آئیے، عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، بخاری کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام تمہاری بات تمہیں بتا رہا ہوں۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ مانتے ہو؟ دربار لگا ہوا ہے، حضور کا دربار لگا ہوا، کتنا پیارا دربار ہوگا۔ صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تکتے ہوں گے، اور آقا تقسیم کرتے چلے جاتے ہوں گے، آقا تقسیم کرتے، اپنے پاس ایک ٹھیکا، ایک خطہ، ایک روپیہ، ایک پیسہ نہیں رکھتے، یہاں تک کہ مرتبہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہا، اقامت ہو گئی، اقامت ہو گئی، ابھی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ ہونی تھی، فوراً پیچھے ہٹ گئے، گھر گئے، جا کر باہر آیا، پھر مصلی پر آ کے اللہ اکبر کہتے ہوئے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمانے لگے، تم جانتے ہو میں گھر کیوں گیا تھا؟ اقامت ہونے کے بعد گھر کیوں گیا تھا جانتے ہو؟ عرض کرنے لگے صحابہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے
میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں سب کچھ عطا کرنے والے بانٹنے والے جن کے در سے کروڑوں کی اربوں خربوں کی دولت لٹتی ہے وہ آقا فرمانے لگے میرے گھر میں 1 روپیہ پڑا ہوا تھا مجھے یاد آ گیا اللہ کے دربار میں ابھی میں سجدہ کرنے والا تھا رب کے دربار میں سجدہ کرنے والا تھا میرے گھر میں 1 روپیہ پڑا ہوا ہے یاد آ گیا پہلے اسے لٹا دوں اسے تقسیم کر دوں پھر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر سجدہ بجا لاؤں مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ایک ہے حقوق اللہ ایک ہے حقوق العباد وہ ہے حق بندوں کا پہلے بندوں کا حق ادا کرو پھر رب کا حق ادا کرو ارے تکبیر ارے رسالت حضور حدیث جامعہ نظامیہ حضور نجم المحدثین بھائی 1 روپیہ 10 روپیے 20 روپیے اگر دیں گے غریب کو اگر دیں گے تو کیا ہوگا کچھ کھانے کی چیز دے گا یا پہننے کی چیز دے گا یہی ہوگا نا تو بولا اپنی ضرورت کو پیسوں سے پوری کرے گا یہ کیا ہے بندوں کا حق ہے نماز کیا ہے اللہ کا حق ہے دیکھو اقامت ہو رہی ہے بھائی اقامت ہو رہی ہے ہو چکی بخاری شریف کو پیش کر رہا ہوں میں آپ کو کوئی ضعیف حدیث ابھی تک نہیں پیش کیا جہاں ضعیف آئے گی بولوں گا میں ضعیف حدیث ہے صحیح حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو اقامت ہو گئی اقامت کے بعد آپ نے کیا کیا پیچھے آ کے جو گھر میں پڑا ہوا ہے پہلے جو کچھ روپیہ دے دیا دے کر کہا کہ نبی کی شان یہ نہیں جس کے گھر میں پیسہ ہو 1 روپیہ ہو اور وہ عبادت کرے نبی کی شان یہ نہیں اللہ کے راہ میں تقسیم کرے ہمیں بھی غور کرنا چاہیے ماں اللہ تم رسول لے لے گا بابا کتنا جیب پر باہر ڈالتے دیکھنا پہلے سوچتے جیب پر باہر ڈالنے سے پہلے سوچتے جیب میں اگر ہمارے پاس 10,000 روپے ہے تو ناک خواہ حضرات اگر ناک پڑ رہے ہیں تو نکال کے 10 روپے نکال کے آہستہ سے دے دیتے پہلے سے 10 روپے جمع کر کے لا لیتے ہیں ناک خواہ حضرات کا یہ حال پھر صدقات و خیرات کا تو حال مت پوچھو زکات کا حال تو مت پوچھو مفتیان کرام سے معلوم کرنے کی طرف جاتے ہیں صاحب میرے پاس اتنے تولے سونا ہے اتنا ہے میرے پاس زکات لازم آتی کیا اور بچنے کے خاطر ادھر سے کون سا مفتی اگر فتویٰ دیا وہ مفتی کو پکڑ لیتے ہیں یہ مفتی نہیں بولے گے یہ مفتی وہ مفتی صاحب بولے ہیں پیسہ بچاؤ دوسرے مفتی کو پکڑ گیا وہ مفتی بھی دیکھتا اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہے نہیں دیکھتا کم سے کم میرا جب بھر دیا تو اس کو بچاؤ کیسا ایسے ہی لیتے وہ نہیں معلوم کیسے لیتے سب بتا رہا ہوں آپ کو آگے چلیے انشاءاللہ میری بھی تربیت ہوگی آپ کی بھی تربیت ہوگی اہم باتیں آئیں گی سکون سے سنیے آخر میں جو آپ کو مقصد پیش کروں گا حقیقت وہی ہوگا اسی پر ہماری تقریر ختم ہوگی آئیے اب ہم کہاں تھے سن لیجیے جو دے وہ لے لے اور جس سے منع کرے اس سے رک جائے اگر وہ دے رہے پہلے ایک جملہ بولا میں کو اللہ دے نہیں بولا یہاں پہ اللہ دے دینے والا تو اللہ ہے اور یاد رکھو